وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، ربنا یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب زدنی علما، اللہم فقہنی فی الدین، اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ کو عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ہمارا 16واں پارہ چل رہا تھا، سورہ مریم کی کچھ آیتیں رہ گئی، پھر اس کے بعد جو ہے سورہ طٰہٰ شروع ہوگا انشاءاللہ آج۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا۔ پھر ہم پرہیزگاروں، جو ایمان والے، جو اللہ کی مان کے چلنے والوں کو اللہ تعالیٰ نجات دیں گے، اور ظالموں کو گھٹنوں کے بل گھسیٹ کے جو ہے انہیں جہنم میں ڈال دیں گے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا۔ اور جب ان لوگوں کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں جو کافر ہیں، وہ مومنین سے کہتے ہیں کہ دونوں فریق میں سے مکان کس کے اچھے ہیں۔ وہ کافر جیسے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو جو ہے نا ان کے اچھے ہیں یا ہمارے اچھے ہیں چیزیں، اور مجلس کس کی بہتر ہے، کون زیادہ اونچا مانا جاتا ہے دنیا میں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا۔ اور ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتیں ہلاک کر دی، بہت سی قوموں کو ہم نے ہلاک کیا۔ قوم نوح علیہ السلام کے قوم، صالح علیہ السلام کے قوم، وہ لوگ ان سے ٹھاٹ اور نمود میں کہیں اچھے تھے، وہ بہت زیادہ طاقتور تھے، جیسے عاد اور سمود کے لوگ جو تھے اونچے قد والے بھی تھے، طاقتور بھی تھے، لیکن اللہ سب کو جو ہے نا ان کے گناہوں کے سبب انہیں پکڑ کے انہیں جو ہے تباہ کیا۔ قُلْ مَنْ كَانَ فِي ضَلَالَةٍ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا۔ کہہ دو کہ جو شخص گمراہی میں پڑا ہوا ہے، اللہ اس کو آہستہ آہستہ مہلت دے جاتے ہیں۔ اللہ کیا کرتے ہیں، ایک دم نہیں پکڑتے، اس کو مہلت دیتے ہیں، اس کے چانسز دیتے ہیں، اس کو رسی کو ڈھیل دیتے ہیں جیسے، اور وہ آگے بڑھے سرکشی میں۔ اللہ تو چاہتے ہیں کہ بندہ رات میں توبہ کر لے، دن میں مارننگ توبہ کر لے تو اللہ معاف کر دیں گے، لیکن جو ہے اس کو ڈھیل دیتے ہیں۔ اب وہ آگے بڑھتا ہے، بعض جو ہے گناہوں میں آگے بڑھتے ہیں، بعض جو ہے توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، لیکن جن کے دلوں میں جو ہے نا ٹیڑھ رہتی ہے وہ گناہوں میں آگے بڑھتے ہی رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، یعنی کہ یا عذاب کی شکل میں انہیں دیکھ لیا جاتا ہے، یا جو ہے قیامت میں وہ لوگ دیکھ لیں گے، یا عذاب آ جائے گا ان کے سامنے، جس کا ان کا سے وعدہ کیا جا رہا، ان کو بار بار کہا جا رہا ہے، وارننگ دی جا رہی کہ اگر تم جو ہے نا سیدھے راستے پر نہیں چلیں گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، قیامت کا عذاب بھی ان کو رہے گا۔ تو اس وقت جان لیں گے کہ مکان کس کا برا ہے، جب وہ دیکھ لیں گے کہ جو جنت میں جائیں گے تو ان کا تو بہت اچھا اعلیٰ مقام ہوگا، اور جو جہنم میں جائیں گے دراصل اپوزٹ ہو گیا۔ وہ دنیا میں یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو ہمارے مکان، ہمارا رتبہ، ہماری لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، مجالس ہیں ہمارے بہتر ہے بولتے تھے، لیکن جب وہ قیامت میں دیکھیں گے کہ ہم تو جو مسلمان جو ہے، جو ایمان والے جنت میں جائیں گے، اور جو ہے دوسرے جو ہے دوزخ میں جائیں گے، تو جب انہیں پتہ چل جائے گا کہ کس کا مقام بہتر تھا اور کون کمزور تھا اور کون طاقتور تھا، وہاں پہ جا کے پتہ چلے گا۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا۔ اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں، جن کو اللہ نے ہدایت دے دی ہے، ان کو زیادہ ہدایت دیتا ہے۔ جو ہدایت پہ چلتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ اور اس کو راستے کھولتے ہیں، ہدایت کے، روشنی کے راستے کھولتے ہیں۔ جیسے جو ہے آپ بندہ جو ہے کچھ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو ہم بھی محسوس کرتے ہیں، تو آپ کو بار بار تلاوت کرنا دل بولتا، اور زیادہ کرنا پڑتا، دل آپ کا بھرتا نہیں۔ جو سخی ہوتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں پیسے خرچ کرتے ہیں، تو کچھ پیسے خرچ کرنے کے بعد ان کا دل یہ نہیں ہو جاتا کہ میں دوبارہ نہ دوں، پھر اور دینا دل بولتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، ان کے دل میں جو ہے نا یہ ڈال دیتے ہیں ہدایت کے، وہ اور زیادہ دے۔ نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ تمہارے پردار کے صلے کے لحاظ سے خوب اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہے۔ اصل جو ہے یہ ہماری نیکیاں جو ہے بہتر ہیں، اللہ کے پاس جو ہے اس کا اجر ہم کو ملے گا جو ہم یہاں کر رہے ہیں۔ افرائیت الذی کفر بآیاتنا وقال اوتینا مالا وولدا۔ بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے ہماری آیتوں سے کفر کیا اور کہنے لگا کہ اگر میں
دوبارہ زندہ ہوں گا، مال اور اولاد مجھے وہاں ملے گا کیا؟ کفار یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم دیکھنے کے بعد کہ بھئی مجھے وہاں مال اور اولاد ملے گی کیا آخرت میں؟ اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، کیا اس نے غیب کی خبر پالی ہے؟ اللہ کے پاس عہد لے لیا ہے اس نے؟ کلا سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا، ہرگز نہیں، یہ جو کچھ کہتا ہے ہم اس کو لکھتے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے فرشتے اس کے لکھ رہے ہیں اور اس کے لیے آہستہ آہستہ عذاب بڑھاتے جاتے ہیں۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور جو چیزیں یہ بتاتا ہے ان کے ہم وارث ہوں گے، اور یہ اکیلا ہمارے سامنے، یہ کیا ہے؟ وہ اکیلا اللہ کے سامنے ہم سب کو جانا ہے، وہ بھی کافر بھی جو ہے اکیلے اللہ کے سامنے پہنچیں گے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، اور ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے تاکہ وہ ان کے لیے عزت اور مددگار ہوں، وہ دوسروں کو بنائے ہیں جیسے کافر۔ کلا سیکفرون بعبادتہم ویکون علیہم ضدا، ہرگز نہیں، وہ معبود باطل ہیں، وہ صحیح نہیں ہیں، وہ غلط ہیں، غلط معبود کی خدا کی پوجا کر رہے ہوں، ان کی پرستش سے انکار کریں گے اور ان کے دشمن مخالف ہوں گے۔ یہ ہرگز نہیں، وہ معبود باطلان ان کی پرستش سے انکار کریں گے۔ وہ جو ہے نا وہاں پہ جب پہنچیں گے تو وہ سب ان کا انکار کریں گے جن کو جو ہے یہ معبود بنا لیے تھے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں اس کے شان نزول کے متعلق ہے کہ واقعہ مکے کا صحابی رسول خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بلیک اسمتھ تھے، یہ لوہار تھے، کام کرتے تھے، ہتھیار بنایا کرتے تھے۔ آز بن وائل بول کے ایک مشرک تھا، اس نے کیا کرا، مکے میں ایک شخص تھا جس نے کچھ کام حضرت خباب سے کرایا تھا اور کچھ ہتھیار خریدے تھے۔ جب اجرت اور قیمت جب دینے کا موقع آیا، جب انہوں نے خریدا تھا، وہ جب پیسے اسے دینے کا موقع آیا تو وہ جو ہے صحابی کو جو ہے مشرک کے پاس گئے تو آس نے جواب دیا کہ جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار نہ کرو گے میں کچھ نہیں دوں گا۔ اس نے بولا کہ جب تک تم انکار نہ کرو میں تم کو نہیں دوں گا۔ تو حضرت خباب نے جواب دیا کہ اگر تو مر کر بھی دوبارہ زندہ ہو تب بھی مجھے یہ حرکت سرزد نہیں ہو سکتی۔ اگر تو مر کے بھی اگر زندہ ہو جائے، جو ناممکن سی چیز ہے، تو بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ناممکن سی چیز ہے انسان کا مر کے زندہ ہونا دنیا میں، اگر تو وہ بھی کر لے تو میں یہ نہیں مانوں گا۔ اس پر آس نے کہا کہ کیا میں مر کر بھی دوبارہ زندہ ہوں گا؟ حضرت خباب نے جواب دیا کہ اس میں شک ہی کیا ہے، سب کو مرنے کے بعد ایک دن زندہ ہونا ہے اور اپنے کیے کی جزا اور سزا پانا ہے۔ جو کیا اچھا کیا اس کا ملے گا اور جو برا کیا اس کی سزا پائے گا۔ اللہ کے سامنے سب کے حقوق کا فیصلہ ہوگا۔ آج بولا اچھا، جب یہ بات ہے کہ میں مر کر پھر زندہ ہونے والا ہوں تو میرے پاس جب ہی آنا جب میں مر کر زندہ ہو رہا ہوں۔ تو یہ بدماشی اور جو ہے نا جس طریقے سے وہ لوگ کرتے تھے صحابہ کے ساتھ، میرے پاس اس وقت بھی مال اولاد سب کچھ ہوگا، تیرے دام بھگتا دوں گا، جب میرے پاس سب کچھ ہوگا تو میں تیرے کو دے دوں گا، بلکہ اس نے کہا۔ تو حضرت خباب اور مشرک کے مذکورہ بالا واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ بتلایا جاتا ہے کہ کس قدر حیرت انگیز اور قابل تعجب ہے اس شخص کی حالت جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتا ہے، اور نہ فقط صرف انکار ہی نہیں بلکہ جو ہے نا عقیدہ آخرت کا جو زندہ ہونے کا ہے دوبارہ، وہ اس کا بھی جو ہے مذاق اڑاتے ہیں۔ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد جب بھی دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا، مجھے مال جب ملے گا تو تمہارا یہ مال پہنچا دوں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ مجھ کو جہنم کی آگ یاد آ گئی اور میں رو پڑی۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں روتی ہو؟ میں نے عرض کیا کہ جہنم کی آگ یاد آ گئی اور میں رو پڑی۔ کیا قیامت کے دن آپ اہل و عیال کو یاد رکھیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مقامات ایسے ہیں جہاں کوئی کسی کو یاد نہ کرے گا۔ ایک تو میزان جہاں پہ اعمال تولے جائیں گے، اعمال پر جب تک یہ نہ معلوم ہو جائے کہ نامہ اعمال کا پلہ بھاری ہوگا یا جو ہے ہلکا ہوگا۔ دوسرے اعمال نامہ ہاتھ میں حوالے کیے جائیں گے، یعنی کہ جن کے جو نیک ہوں گے ان کے جو ہے ہاتھ سیدھے ہاتھ میں اعمال نامے دیے جائیں گے، اور جو گناہگار ہوں گے جو یا ناکام ہوں گے آخرت میں، ان کے بائیں ہاتھ میں پیچھے کی طرف سے ان کو ہاتھ میں تھمائے جائیں گے، بائیں ہاتھ میں پیٹھ کے پیچھے سے، اور جبکہ دائیں ہاتھ میں اعمال نامے پانے والا خوشی سے کہے اٹھے گا آؤ میرا اعمال نامہ دیکھو۔ سورہ الحاقہ میں آیتیں ہیں اس کے، اقرؤ کتابہ بلکہ جو آیت ہے نا انی ظننت ان ملاق حسابیہ، اعمال نامہ پڑھو
تیسرے پلسرات کے قریب، جب پلسرات کو جہنم کے پشت پر رکھا جائے گا، گویا 3 مقامات تو وہ ہیں جہاں نہ شفاعت ہوگی نہ سفارش ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یہ 3 امور تو ہر انسان پر تنہا تنہا گزرنا ہے، سب کو اکیلے سارے حساب کتاب۔ یہ جو 3 جگہ ہیں، ایک آپ کے جب ترازو میں تولے جائیں گے اعمال، دوسرا جو ہے جب ہاتھ میں نامہ دیا جائے گا، اور تیسرا جو ہے آپ کا پلسرات پہ۔ یہ 3 جگہ پہ جو ہے آپ کوئی آپ کی نہ سفارش کرے گا، نہ کوئی شفاعت کرے گا۔ گناہگار مسلمانوں کو جہنم سے نجات ملے گی، جیسا کہ ہم نے پچھلی بار پڑھا ہے کہ وہ بعد میں جو ہے مسلمان جو گناہگار ہیں ان کو اللہ تعالیٰ معاف کر کے جہنم سے نکالیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بعد۔ الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیطانوں کو کافروں کو چھوڑ رکھا ہے کہ ان کو بھٹکاتے رہتے ہیں۔ فلا تعجل علیہم انما نعد لهم عدا، تو تم ان پر عذاب کے لیے جلدی نہ کرو، اور ہم تو ان کے لیے دن شمار کر چکے ہیں۔ کافروں کے لیے عذاب کے لیے بے فکر رہو آپ، ان کا ٹائم آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے لکھ چکا ہے ان کا حشر یہیں دنیا میں بھی۔ یوم ناشر المتقین الی الرحمن وفدا، جس روز ہم پرہیزگاروں کو خدا کے اللہ کے سامنے بطور مہمان جمع کریں گے۔ سبحان اللہ کے مہمان بن کے جائیں گے مومنین۔ ونسوق المجرمین الی جہنم وردا، اور گنہگاروں کو دوزخ کی طرف پیاسے ہانکتے، جیسا جانور وغیرہ کو پیچھے سے مار کے جیسے بھگاتے اس کو ہانکنا کرتے، تو کیا کریں گے، دوزخ کی طرف پیاسے رہیں گے اور ان کو بھگایا جائے گا گناہگاروں کو دوزخ کی طرف۔ لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، تو لوگ کسی کی سفارش کا اختیار نہ رکھیں گے مگر جس نے اللہ سے اقرار لیا ہو، یعنی جن کے جیسے حفاظ ہے، جیسے علماء ہیں اور پیغمبر انبیاء وغیرہ ہیں، یہ جو ہے سفارش کر سکیں، وہ بھی اللہ کے حکم سے، اللہ کا جب حکم ہوگا تو وہ سفارش کر سکیں گے، ورنہ جو ہے وہ سفارش نہیں کر سکیں گے۔ حشر کے دن اہل ایمان کے اعزاز و اکرام کے جیسے جن کی جو یعنی کہ مطلب کیٹیگری ہوگی، اس حساب سے جو ہے ان کا فیصلہ ہوگا۔ میدان حشر میں مسلمانوں کی حالت ان کے جو ہے یعنی کہ مطلب کون سا ان کا گریڈ تھا، اس حساب سے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو ہے معاملہ فرمائیں گے۔ دوسری محبت اور جدائی فراق کرتی تھی اللہ کے ساتھ جو ہے نا، یہ مختلف لوگوں کی یہاں پہ باتیں بتا دی جا رہے ہیں، کون کون سے لوگ تھے۔ ایک دوسرے سے ملاقات و محبت، جدائی و فراق کرتی تھی اللہ کے لیے، جو ایک جماعت کرتی تھی۔ اللہ قدس کے عرش کے دائیں طرف نور کے ممبروں پر ہوگی، کون؟ جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے صرف اللہ کے لیے محبت کرتے تھے اور اللہ کے لیے جدا ہوتے تھے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے عرش کے رائٹ ہینڈ کے سائڈ پہ جو ہے عرش کے سائے کے نیچے ان کو جگہ دیں گے۔ صرف کیا ہے کہ محبت کرتے تھے وہ ایک دوسرے سے، وہ ملتے تھے تو اللہ کی محبت میں، اور جدا بھی ہوتے تھے تو اللہ کی محبت میں۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گا رائٹ سائڈ پہ۔ اور بعض کو تو جو کل سے آراستہ تھے اور مہمان دین اور دنیا کو نہایت سے انجام دیتے، بہت اچھی طریقے سے دین کو یہ کرتے تھے، انہیں کیا کریں گے، 14ویں رات کے چاند کی مانند بنا کر بے حساب و کتاب جنت کے لیے جدا کر دیا جائے گا۔ ایسے لوگوں کو جو ہے نا توکل سے آراستہ تھے، اللہ پہ بھروسہ، ہر حال میں اللہ پہ بھروسہ کرتے تھے، اور دین اور دنیا کو بہت اچھے انداز میں انجام دیتے تھے، دین کو بھی اور دنیا کو بھی جو ہے جیسے حکم ہوا ہے اس کو اچھی طریقے سے گزارتے تھے۔ تو ان لوگوں کے کیسے بنا دیں گے اللہ تعالیٰ؟ 14ویں رات کا جو چمکتا ہوا چاند ہے ویسا بنا کر ان کو بے حساب، نہ ان کا حساب ہوگا نہ ان کا کتاب ہوگا، انہیں جنت کے لیے علیحدہ کر دیں گے۔ اور وہ لوگ بھی جو کلمہ توحید میں توحید، اللہ کی توحید کو جو ہے نا شب اور روز اسی کے حساب کام کرتے تھے، اس کو پھیلانے کی کوشش کرتے تھے، اور خود بھی توحید پہ قائم رہتے تھے اور لوگوں کو بھی اس کی دعوت دیتے تھے، انہیں بھی بے حساب و کتاب جنت کے لیے علیحدہ کر دیا جائے گا۔ اور ان لوگوں کو بھی جو راتوں میں نہایت ادب و حضور قلب سے ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے، یعنی جو راتوں میں فضول کام نہ کر کے اللہ کی عبادت کرتے، تہجد پڑھتے، یا پھر جو ہے راتوں میں اٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے، تو ایسے لوگوں کو کیا کریں، سعادت خطاب دے گا، سعادات الناس، یہ جو ہے اونچے سردار جو کہتے ہیں نا، وہ ویسے بنا دے گا ان کو، حساب بغیر حساب کتاب کے ان کو بھی جنت کے لیے الگ کر دے گا، ایسے لوگوں کے لیے بھی جو راتوں میں اٹھ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔
تو جب بھی بستر پہ، ہم پہلے بھی کئی دفعہ بولے، جب بھی آپ کی آنکھ کھل رہی سوتے وقت جو ہے آپ دعائیں پڑھ کے سو جائیں تو عبادت میں شمار ہوگا۔ عشاء کی نماز جو مرد آدمی ہے اگر سے جماعت سے پڑھیں تو وہ رات میں شمار ہوگا۔ ہم پہلے یہ سب احادیث پڑھ چکے ہیں۔ فجر تک پڑھے گا تو پھر وہ پوری رات اسے جاگنے کا اجر ملے گا۔ تو ویسے میں جب بھی آنکھ کھلی تو آپ کچھ بھی کلمہ پڑھ لیں، کچھ بھی استغفار کر لیں تو انشاءاللہ جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ اسی میں شامل کرے گا۔ اور جو ہے رات جب عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت صلاۃ الحاجات، صلاۃ التوبہ، یہ پڑھ کے اگر آپ سو جائیں گے تو انشاءاللہ جو ہے وہ بھی آپ کو رات میں عبادت کا اجر ملے گا انشاءاللہ، علماء نے کہا ہے اس کو۔ تو اس کے بعد وہ جماعت جو ظاہراً اور باطن، ظاہر اور باطن یعنی انٹرنلی بھی اپنا ذکر کرتی تھی اللہ کا، اور دکھا کے بھی لوگوں کو جیسے کرتے ویسا بھی ذکر میں مصروف رہتی تھی، اور ہر مشکلوں میں کے حالات میں ہو یا اچھے حالات ہوں، ہر طرف جو ہے اللہ کی حمد بیان، اللہ کی تعریف کرتے تھے، تو ان کو جو ہے اشرف الناس کا خطاب دیا جائے گا۔ باقی ماندہ مسلمان، باقی جو بچے مسلمان منافقین مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ جو مسلمان اور منافقین دیں گے ان کو پھر الگ الگ کیٹیگریز میں جو ہے ان کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا جائے گا۔ جیسے نمازیوں کو نمازیوں کے ساتھ، روزے داروں کو روزے دار، حاجیوں کو حاجیوں کے ساتھ، جو سخی ہے پیسہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کو ان کے ساتھ، یہ پوروں کے اللہ تعالیٰ کیا ہے گروپس بنا دیں گے۔ جو اچھے اخلاق سے رہتے تھے ان کو ایک گروپ بنا دیں گے، تو مختلف قسم کے جو ہے گروپ بندی ہو جائے گی جنت میں جانے سے پہلے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے گنہگار مسلمانوں میں بھی جو ظالم تھے ان کا ایک گروپ بن جائے گا، خون قتل غارت گری جو کرتے تھے ایسے لوگوں کا ایک ہو جائے گا۔ پھر ماں باپ کو تکلیف دینے والوں کا، سود خور کا گروپ، رشوت خور، بندوں کے حقوق دبانے والے ان کا جو ہے حقوق ادا نہ کرنے والوں کا گروپ بن جائے گا، شراب پینے والوں کا گروپ، یتیموں اور بے کسوں کے مال کو کھانے والوں کا، زکوٰۃ نہ دینے والے، نماز نہ پڑھنے والے، امانت میں خیانت کرنے والے، وعدہ کر کے وعدوں کو توڑنے والے، ان سب کے الگ الگ اللہ تعالیٰ گروپ بنائیں گے۔ پھر ان گروپوں میں سے وہ لوگ جو ان صفات سے 2 3 4 یا اس سے بھی زیادہ صفات رکھتے ہوں گے، جدا کر کے الگ گروپ میں تقسیم کر دیں گے۔ پھر جو ہے نا جس کے پاس جتنے برائیاں ہوں گی اس کا ایک گروپ بنائیں گے اللہ تعالیٰ، یعنی کہ پوری وہاں پہ کیٹیگریز کو جو ہے نا سارٹ آؤٹ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے ان گروپ میں شامل ہونے سے۔ اسی طرح مجرموں کو دوزخ کے گھاٹ اتارا جائے گا۔ یہ سبب شدت پیاس، پانی طلب کریں گے۔ جب ان کو یہ کریں گے تو ان کو پیاس لگے گی، اس سے جو ہے وہ پانی پوچھیں مانگیں گے۔ اس پر ان کے لیے سراب یعنی چمکتا ہوا ریت نمودار ہوگا۔ سراب اس کو کہتے ہیں، آپ جیسے ریگستان یا گرما میں آپ روڈ وغیرہ پہ جب جاتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے آپ کو کہ کوئی جو ہے نا کیا بولتے ہیں آپ کے بھاپ کی طرح جو ہے نا اسٹیم کی طرح نظر آتا ہو آپ کو، ایکچولی وہ جو ہے نا پانی کی طرح پانی کے اوپر ہوتا ہو تو لوگ اس کو پانی سمجھتے ہیں، لیکن وہ پانی نہیں ہوتا، لیکن وہ صرف اسٹیم کی طرح اٹھتا ہے وہ، تو اس کو سراب اردو میں کہتے ہیں۔ چمکتا ہوا ریت ہوگا، وہ اس کو پانی سمجھ کر دوڑیں گے، پہنچنے پر ان کو معلوم ہوگا کہ وہ تو آگ ہے جو بڑی لپٹوں سے ان کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اس وقت جہنم میں لمبی لمبی گردنیں نکلیں گی جو دانوں کی طرح چن چن کر ان کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ پھر جو ہے جانور کی طرح جو ہے گردن والا نکلے گا جہنم میں سے، اور جو جہنم والے ہیں ان کو چن چن کر جہنم میں لے لے گا، اور پھر کوئی ان کی شفاعت کرنے والا ہوگا نہ ان کے حق میں ایک لفظ بھلا نکالنے والا ہوگا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، سفارش کی اجازت فقط اللہ کے مقبول بندوں کو، جیسے ہم نے پہلے پڑھ چکا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو حکم دیں گے، جس کو اجازت دیں گے وہی جو ہے سفارش کر سکیں گے۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا رکھتا ہے۔ لقد جئتم شیئا عدا، ایسا کہنے والوں یہ تو تم بری بات زبان پر لاتے ہو۔ تکاد السماوات یتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال حدا، قریب ہے کہ اس بہتان جو اللہ پہ تراش رہے ہیں، یہ غلط بات جو اللہ پر گھڑ رہے ہیں، تو اس سے آسمان پھٹ پڑے اور زمین پھٹ جائے، اوپر سے آسمان پھٹ کے گر جائے یا زمین کھل جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑے، یعنی اتنا بڑا جرم ہے یہ کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ جو ہے نا اس کو جو ہے اتنا بڑا جرم بتا رہے ہیں یہاں پہ، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے اللہ کے لیے بیٹا بنایا۔
وما यंबग़ी लिर्रहमान अन यत्तख़िज़ वलदा, तमाम शख्स और अल्लाह को शान शान नहीं कि किसी को बेटा बनाए, ये अल्लाह की शान के लायक नहीं है। वो ना ही उसके बेटा है, ना उसकी बीवी है, ना ही जो है उसके पेरेंट्स हैं। इन कुल्लु मन फिस समावाति वल अर्ज़ि इल्ला आतिर रहमानी अब्दा, तमाम शख्स जो आसमानों और ज़मीन में हैं सब अल्लाह के रूबरू बंदे होकर आएंगे। सब लोग, सारे आसमान और ज़मीन के जितने भी लोग हैं वो सब जो है मखलूक अल्लाह के सामने हाजिर होगी। लक़द अहसाहुम व अद्दहुम अद्दा, उसने सबको अपने इल्म से घेर रखा है और एक एक को शुमार कर रखा है। अल्लाह के पास सब का इल्म है, आसमानों और ज़मीनों में जो कुछ है। वकुल्लुहुम आतिही यौमल क़ियामति फ़र्दा, और सब क़यामत के दिन उसके सामने अकेले अकेले हाजिर होंगे। जितने लोग हैं सब, ना हो बाप काम में आएगा, ना बीवी काम में आएगी, ना बच्चा, ना बेटा, ना बेटी, कोई नहीं एक दूसरे के, ना शौहर, जिसका वो अकेले अकेले अल्लाह के सामने हाजिर होना हुआ। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुम रहमानु वद्दा, और जो लोग ईमान लाए, और क्या है शर्त, क्या है ईमान लाना पहली शर्त, फिर उसके बाद नेक अमल करना, फिर अल्लाह की मोहब्बत पैदा कर दे, मखलूक़ात के दिल में पैदा कर दे। फ़इन्नमा यस्सरनाहु बिलिसानिका लितुबश्शिरा बिहिल मुत्तक़ीन व तुंज़िरा बिही क़ौमन लुद्दा, ऐ पैगंबर हमने ये कुरान तुम्हारी ज़बान में आसान बनाकर भेजी है ताकि तुम इससे परहेजगारी को खुशखबरी सुना दो। जो अल्लाह से डरने वाले, तक़वा इख्तियार करने वाले हैं उनको खुशखबरी सुना दो, और झगड़ालू को डर सुना दो, और जो नहीं मानने वाले को जो है उसको डर सुना दो जहन्नम का। वकम अहलकना क़ब्लहुम मिन क़र्निन हल तुहिस्सु मिनहुम मिन अहदिन औ तस्मउ लहुम रिक्ज़ा, और हमने इससे पहले बहुत से ग्रोहों को हलाक कर दिया, भला तुम इनमें से किसी को देखते हो या कहीं इनकी भिनक लगती है, तुम्हें कोई मिलते हैं उनके, वो लोग, अल्लाह ताला ने उन सबको बर्बाद कर दिया, अपने अजाब से लपेट के उन्हें तबाह व बर्बाद कर दिया। जिब्राइल सलाम तौहीद, अल्लाह तबारक तआला कुद्दूस की तौहीद पर आसमान, ज़मीन, पहाड़ का एक एक ज़र्रा और हर चीज़ शहादत दे रही हैं कि इंसान जसारत के इसके लिए औलाद की करे, औलाद का जो है ना उस पर अल्लाह पे तोहमत लगाए। इंसानों ने अल्लाह की ज़ात पर यह तोहमत बांधी कि जिन्स का कोई ना इसके माँ बाप हैं, ना ही जो है इसकी औलाद है, ना ही उसकी बीवी है, ना ही कोई है, वो अकेला तन्हा अकेला है। अब यहाँ से सूरह ताहा स्टार्ट होती है, जिसमें जो है मूसा अलैहिस्सलाम का तफसीली जिक्र है। ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशक़ा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने तुम पर कुरान इसलिए नाजिल नहीं किया कि तुम मशक्क़त में पड़ जाओ, इल्ला तज़किरतन लिमन यख्शा, बल्कि इस शख्स को नसीहत देने के लिए नाजिल किया है जो खौफ रखता है। उनके लिए है ये कुरान, अल्लाह ताला ने ये किया है कि जो खौफ रखता है। ये सूरत के बारे में जो है ना हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो ईमान ले आए, इससे पहले ये नाजिल हुई थी सूरत। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल आपका वाक़या है, उसे पढ़ेंगे, बहुत अच्छा वाक़या है ये, तारीख़ किताबों में है ये। तो यहाँ पे जो है ना मशहूर और मोतबर रिवायत ये है कि हज़रत अनस बयान करते हैं कि उमर गर्दन में तलवार लटकाकर घर से निकले, और रास्ते में बनी ज़हरा के एक आदमी ने पूछा कि उमर कहाँ का इरादा है? उन्होंने कहा मेरा इरादा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहु अकबर, को कत्ल कर दूंगा। इस आदमी ने कहा अगर तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया तो बनी ज़हरा और बनी हाशिम से किस तरह बचोगे? ये दो बड़े जो ग्रुप्स थे वो वहाँ के कबीले जो थे, बोले अगर तुम मार दोगे तो ये दो बड़े जो है ना कबीले हैं, बहुत ताकतवर कबीले हैं, तो इनसे कैसे बच सकोगे तुम? हज़रत उमर ने इस पर इस शख्स से ये कहा कि मेरा ख्याल है कि तू भी बेदीन हो चुका है और जिस दिन पर तू था उसे छोड़ चुका है। इस आदमी ने कहा मैं तुम्हें इससे भी अजीब बात बताता हूँ, तुम मुझे दीन छोड़ने की बात कर रहे हैं, तुमको तो मैं उससे और अजीब बात बताता हूँ। तो हज़रत उमर ने पूछा वो क्या बात है? इस आदमी ने कहा कि तुम्हारी बहन और बहनवई भी बेदीन हो गए हैं, बहन और उनके शौहर दोनों बेदीन हो गए हैं, और जिस दीन पर तुम हो उसे छोड़ बैठे हैं। ये सुनते ही हज़रत उमर गुस्से से भड़क गए और अपनी बहन, जिनका नाम हज़रत फातिमा बिन्त खत्ताब था, और बहन भाई हज़रत सईद बिन ज़ैद के पास पहुंचे। इन दोनों के पास मुहाजिरीन में से हज़रत खबाब, जो हमने अभी पढ़ा था
صحابی کا واقعہ، خباب بیٹھے قرآن پڑھا رہے تھے اور اسی سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت خباب نے حضرت عمر کے آنے کی آہٹ سنی تو گھر کے اندر ایک جگہ چھپ گئے، کیونکہ حضرت عمر کا بہت دبدبا تھا، لوگ بہت ڈرتے تھے ان سے، بہت بہادر تھے وہ، تو فوری کیا کرے، وہ قرآن کے جو اوراق تھے وہ لے کے جو ہے اندر چھپ گئے۔ حضرت عمر نے گھر میں داخل ہوتے ہی کچھ پڑھنے کی آواز سن لی تھی، قرآن پڑھ رہے تھے لوگ، وہ سن لیے تھے آواز، پوچھا کہ ابھی جو آواز میں نے تم لوگوں کے پاس سنی کیا ہے؟ ان دونوں نے کہا کہ ہم بات کر رہے تھے، وہ بولے کہ نہیں ہم تو صرف باتیں کر رہے تھے، کچھ پڑھ رہے نہیں تھے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ شاید تم دونوں بے دین ہو چکے ہو، بے دین ہو چکے ہیں۔ ان کے بہن بھائی نے کہا کہ اے عمر تم ہی بتاؤ، اگر حق تمہارے دین کے علاوہ میں ہو تو کیا کیا جائے؟ حضرت عمر جھپٹے اور بہن بھائی پر پل پڑے اور مارنا پیٹنا شروع کیا، ان پہ جو ہے نا ان کو مارنا شروع کر دیا، مارنا پیٹنا۔ بہن نے بچانا چاہا تو انہیں بھی مارا اور بہن کا کیا کر دھکا دیا ان کو ایک زور کا، تو بہن کے چہرے بھی خون آلود ہو گیا۔ اللہ اللہ، یہ ان مبارک سابقین اولین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ہستیوں کا خون تھا جس سے اسلام کا پورا پودا سینچنا تھا، پودے کو جو ہے نا بڑا کرنا تھا، اور ایک آج اسلام کے دعوے دار ہیں کہ جو اس لگے لگائے باغ کو اجاڑنے پر کمر بستہ ہیں۔ ہم لوگ جو ہے جو اتنی محنتوں سے صحابہ اکرام نے اپنی قربانیوں سے جو ہے اس دین کے باغیچے کو جو ہے نا بہار بخشی تھی، تو آج ہم لوگ جو ہے اس کو تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، باغ کو اجاڑنے پر کمر بست تلے ہوئے ہیں، اور اسلام کا لیبل لگا کر اس کی جڑیں کاٹنے کو تیار ہیں۔ اللہ اپنی قدرت سے ان بے دینوں بدخواہوں کی جڑیں کاٹ دے جو دین اسلام میں طرح طرح کے نئے نئے فتنے آئے دن کھڑے کرتے ہیں۔ آخرکار بہن اور بہن میں دونوں نے کہا ہم تو مسلمان ہو چکے ہیں، تم سے جو کچھ ہو سکے کر لو۔ یہ سن کر اور اپنی بہن کا خون بہتا دیکھ کر کچھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پشیمان سے ہو گئے، ان کو جو ہے نا شرمندگی ہونے لگی اور کہنے لگے اچھا مجھے بھی وہ چیز دکھاؤ جو تم لوگ پڑھ رہے تھے۔ بہن نے پہلے قسم لی کہ اسے پھاڑنا دینا، پھر کہا کہ جب تک تم غسل نہ کر لو اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ حضرت عمر نے غسل کیا اور پھر وہ صحیفہ لے کر پڑھنا شروع کیا، اس میں یہی صورت لکھی ہوئی تھی۔ حضرت عمر پڑھنا جانتے تھے، چنانچہ جب سورہ طٰہٰ یہاں تک پڑھی، انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم میری ہی عبادت کیا کرو اور میری ہی یاد کے لیے نماز پڑھا کرو۔ حضرت عمر نے کہا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ یہ آیت جب پڑھے دل میں اتر گئی ان کے آیت۔ قرآن ایسی چیز ہے جو آدمی دل سے پڑھے تو اس کے دل پہ اثر کرتی ہے، تو جیسے محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اثر ہو گیا، یہ سن کر حضرت خباب بھی کوٹھے سے جب وہ سنے یہ باتیں تو وہ باہر نکل کے آئے اور کہا اے عمر بشارت حاصل کرو، مجھے پوری امید ہے کہ جمعرات کی رات، پچھلی جمعرات کی رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی۔ دعا مانگی تھی، کیا دعا مانگی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے اللہ عمر بن خطاب یا ابو الحکم بن حشام یعنی ابو جہل، ان دونوں میں سے کسی کو اسلام کا حامی بنا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مکان میں تشریف فرما ہے جو صفا پہاڑی کے دامن میں ہے۔ حضرت یہ بتائے کہ وہ ایڈریس وہاں پہ صفا کے پاس پہاڑی ہے، وہاں کے مکان میں ہے۔ حضرت عمر وہاں سے چل کر دارالارقم جس کا نام تھا مکے میں، وہ ایک وہ تھی آفس کی جیسا سمجھے، دارالارقم میں جا کے پہنچے۔ دروازے پر حضرت حمزہ اور حضرت طلحہ اور چند دیگر صحابہ حاضر تھے۔ حضرت عمر کی آمد سے لوگوں نے خطرہ محسوس کیا کیونکہ یہ بڑے کٹر دشمن تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو جب آئے تو سب جو ہے ڈر گئے کہ بھئی اب کچھ مسئلہ نہ ہو جائے، خطرہ محسوس کرے۔ حضرت حمزہ نے یہ دیکھ کر فرمایا ہاں یہ عمر ہی آ رہے ہیں، اگر اللہ پاک نے عمر کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے تو اسلام لے آئیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کر لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کر لیں گے، اور اس کے علاوہ اگر ان کا کوئی اور ارادہ ہے، خدا نہ خواستہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف دینے کے لیے آ رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے ان کا قتل کر دینا کوئی بڑی بات نہیں۔ حمزہ بھی بہت طاقتور تھے، بہادر تھے، چچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ وہ بھلے وہ آج جا رہے ہیں تو آئے دیکھ لیں گے ہم بھی، اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لا لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ جو ہے ہم بھی انہیں نپٹا دیں گے، انہیں قتل کر دیں گے، آسان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکان کے اندر تھے، آپ پر وحی نازل ہوئی، اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔
اور حضرت عمر کے پاس پہنچ کر فرمایا کہ اے عمر، کیا تم باز آنے والے نہیں جب تک اللہ تمہارے اوپر ذلت اور عذاب نہ نازل کر دے، جیسا کہ ولید بن مغیرہ ایک بہت بڑا اللہ کا دشمن تھا، اس کے پہ جیسے نازل ہوا، اے میرے اللہ یہ عمر بن خطاب ہے، اے میرے اللہ عمر بن خطاب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذریعہ دین کو عزت دے، ان کے طاقت دے ہم کو دین کو ان کی وجہ سے۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں اور اسلام لے آئے، اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کھلا تبلیغ کیجئے۔ پہلے جو ہے ڈر ڈر کے چھپ چھپ کے تبلیغ ہوتی تھی مکے میں، کفار مکہ سے جو ہے بچ بچ کے ہوتی تھی، لیکن عمر فاروق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بہادر اور طاقتور تھے، تو جیسے وہ ایمان لائے تو بولے کہ آپ کھلم کھلا کرو۔ حضرت عمر کے اسلام کے واقعہ آ گیا، الغرض یہ سورہ مکہ میں حضرت عمر کے اسلام لانے سے پہلے آئی تھی، تو اس کے بعد جو ہے بولے کہ اب کھل کے کرو، کون آپ کو روکتا ہے، میں دیکھتا ہوں۔ تو اس کے بعد سے جو ہے کھل کے جو ہے دین کی دعوت دینے لگے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یکایک نبی بن کر تمہارے سامنے آ گئے، اور اس کا اعلان نہ آسمان سے ہوا نہ زمین پر فرشتے اعلان کیا۔ اب یہاں جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہے، سٹوری ہے پوری کمپلیٹ ان کی۔ مدین سے مصر کی طرف واپسی کا قصہ ہے اس میں۔ مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام کے صحابہ زادی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہو گیا تھا۔ حسب وعدہ 10 سال وہاں تک تھے وہ۔ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر جانے کا ارادہ کیا۔ سفر بہت لمبا تھا، ان کی بیوی جو ہے امید سے تھیں، رات اندھیری تھی، سردی کا موسم تھا، بکریاں تھی ساتھ اپنے لے کر چلے۔ اس حالت میں راستہ بھول گئے وہ موسیٰ علیہ السلام، اور لکھا ہے کہ بیوی صاحبہ کو جو ہے پین شروع ہو گئے، اندھیرے میں سخت پریشان تھے، سردی میں جو ہے آگ سے جو ہے ہاتھ گرم کرنے کے لیے بھی کوئی چیز نہیں تھی۔ ان تکالیف اور اندھیرے میں دور سے ایک آگ نظر آئی موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو دور سے ایک آگ سی نظر آئی، وہ کوئی دنیاوی آگ نہ تھی بلکہ اللہ کا نور جلال تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ظاہری آگ سمجھ کر گھر والوں سے کہا تم یہیں ٹھہرو، میں جاتا ہوں، شاید اس آگ کا ایک شعلہ لا سکوں، یا وہاں پہنچ کر کوئی راستہ کا پتہ بتانے والا مل جائے، یا میں راستہ گم ہو گیا ہے تو وہ بتانے والا مل جائے گا، یا پھر سردی بہت ہے، ٹھنڈ لگ رہی تو میں وہاں سے کوئی آگ کا وہ لا لوں تاکہ ہم جو ہے اس کو گرم میل لے سکیں۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام اس جگہ آگ لینے کے لیے گئے اور وہاں عجیب نظارہ دیکھا۔ وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گھر والوں سے کہا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس وقت آپ کی بیوی تھی، اور چونکہ اہل کا اطلاق ایک پر نہیں ہوتا تو آپ کی بیوی جو ساتھ تھی ان کی، لیکن بعض اہل تاریخ کا قول ہے کہ بی بی خاتمہ اور ایک بچہ موجود تھے، اس لیے سب کو اہل کہا گیا ہے۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، اس ذات کا اتارا ہوا ہے جس نے زمین اور اونچے اونچے آسمان بنائے۔ الرحمن علی العرش استوی، یعنی اللہ رحمان جس نے عرش پر قرار پکڑا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا جو عرش ہے اس کے بارے میں یہاں ہے، تو اس کا تھوڑا سا ہم پڑھتے ہیں ڈیٹیل میں۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے بیچ میں ہے اور جو کچھ زمین کی مٹی کے نیچے ہے، سب اسی کا ہے، سب سارے چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اور اگر تم پکار کر بات کہو تو وہ بھی تو چھپے بھید اور نہایت چھپی ہوئی چیزوں کو بھی وہ جانتا ہے، دل میں جو آئی بات وہ بھی جانتا ہے، اگر تم پکار کے بھی کہو تو جانتا ہے، وہ تو یہ بھی جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی، وہ معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے سب نام اچھے ہیں۔ یہاں آسمان و ترمذی شریف میں آسمانوں کے تعلق سے وہ آئی ہے حدیث شریف، جس میں جو ہے نا آسمان کی تھکنس بتاتے ہیں کہ 500 ایئرس، اگر جتنا آپ چلتے ہیں تو وہ اس کی تھکنس ہے کتنی، 500 ایئرس۔ اور
ہر آسمان ایک 7 آسمان ہے، تو ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا ڈسٹینس کتنا ہے، یہ بھی سیم اتنا ہی ہے۔ 500 سال جب بندہ جب چلے گا تو کتنی دور جا سکتا ہے، تو اتنا جو ہے اس کی تھکنیس بھی ہے، اس کا بٹوین جو ہے ان کا ڈسٹینس بھی ہے۔ اور زبردست اللہ تعالیٰ جو ہے نا آسمانوں جیسی بلند اور زبردست مخلوق بنائی ہے، اس کی طرف سے ایک کلام نازل کیا گیا ہے۔ دوسری صفت یہاں پہ آیت میں بیان کی گئی، الرحمن والعرش استوى، یعنی وہ بڑی رحمت والا عرش پر جلوہ ہے۔ تو چونکہ رحمان ہے، اس کی رحمت یہ بھی ہوا کہ اس نے اپنے بندوں کی اصلاح، آخرت اور جو ہے لوگوں کو یعنی کہ پاک کرنے کے لیے قرآن نازل کیا ہے۔ عرش پر جلوہ فرما ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے عرش پر ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، آپ کی حدیث مبارک میں ہے کہ 7 آسمان اور 7 زمین کرسی کے مقابلے میں ایسی ہیں، جو اللہ کی کرسی کا جو ذکر آتا ہے وہ ایسی ہے جیسے جنگل بیابان میں کوئی ایک انگوٹھی رکھی ہوئی ہے، اللہ کی اس میں جو ہے نا بالکل ایک چھوٹی سی رکھی ہوئی ہے۔ 7 آسمان اور زمین اس کے مقابلے میں، کرسی کے مقابلے میں ایک چھوٹی سی انگوٹھی کی ایسی پڑی ہے۔ اور یہی حال کرسی کا عرش کے مقابلے میں، یعنی کہ عرش اتنا بڑا ہے، اس کے سامنے ایک چھوٹی سی انگوٹھی کی طرح ہے کرسی، اور کرسی کے سامنے 7 آسمان کیسے ایک چھوٹی انگوٹھی کی طرح ہے۔ اور عرش کی حقیقت انسانوں کو کچھ نہیں معلوم، مفسر یہ کسی کو نہیں معلوم اس کی حقیقت کیا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ عرش سے مراد تخت ہی ہے، اور یہ ایک جسم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، اور فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ اسے اٹھائے رکھیں اور اس کی تعظیم اور طواف کے ذریعے عبادت کو باجا لائیں۔ جس طرح سے کہ زمین میں جیسے بیت اللہ ہے اور دوسری جگہ ہیں جو پاک جگہ ہیں، بنی آدم کو حکم دیا کہ اس کا طواف کرو، تو اسی طرح سے بیت اللہ کا بھی طواف اوپر جو ہے اس کا عرش کا طواف ہوتا ہے۔ مولانا محمد ادریس کانگڑی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کا مسلک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بلا مکان، کوئی اس کی جگہ نہیں ہے، بلا جہت، کوئی سمت، کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، اور بلا حد، اس کی کوئی لمیٹڈ جو ہے اس کی وہ نہیں ہے، یہ ان لمیٹڈ اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کی جو ہے نا ہر جگہ موجود ہے، اور بلا عرش پر جلوہ فرما ہے، اور جس کی شان کے لائق ہے، اور عرش پہ کیسا ہے وہ بھی اللہ ہی جانے، عام آدمی اس کو جان نہیں سکتا۔ عرش عظیم اللہ تعالیٰ کی جلوہ گاہ ہے، عرش اس کا مستقر ہے، وہاں قرار پایا ہوا ہے، وہ نہ مکان کا محتاج ہے اللہ تعالیٰ، نہ ہی جو ڈائریکشن کا محتاج ہے، نہ عرش کو اٹھانے کا محتاج ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ تو کن فیکون والے ہیں، جو کہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کو اتنا ہی ہم کو سمجھنا ہے جتنا قرآن نے بتایا ہے عرش کے بارے میں۔ فلما آتاہا نودیا یا موسیٰ، جب وہاں پہنچے تو آواز آئی کہ موسیٰ انی انا ربک فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طویٰ، میں تو تمہارے پروردگار ہوں، تو اپنی جوتیاں اتار دو۔ یہاں سے یہ بات معلوم بھی، یہ جو ہے طویٰ کی جو جگہ ہے وادی، یہ بھی جو ہے نا پاک مبارک جگہ ہے۔ تو اسی طرح جو ہے نا جتنی بھی آپ جیسے مسجد ہیں یا کوئی بھی پاک جگہ ہے، تو اپنے جوتیاں جو پیر میں پہنی ہیں اس کو اتار دیتے ہیں۔ یہاں پہ علماء نے لکھا ہے کہ 2 چیزیں ہیں، ایک تو جو ہے اس کی احتراماً ہے، دوسرا جو ہے اس کی برکت آپ کے پیر کے ذریعے پہنچے آپ کو۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں نے ان کو حکم دیا کہ آپ اپنے جوتیوں کو اتار دو، تم یہاں پاک میدان یعنی طویٰ میں ہو۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور میں نے تم کو انتخاب کر لیا ہے تو جو حکم دیا جائے اسے سنو۔ اللہ نے آپ کو سلیکٹ کر لیا، اب اللہ جو ہے ان کو پیغمبر بنائیں گے تو اس لیے ان کو بتائیں کہ ہم نے سلیکٹ کر لیا۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقیم الصلاۃ لذکری، بے شک میں ہی خدا ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز پڑھو۔ سب سے بڑا پروردگار ہوں تو جوتیوں اتارو دو، پاک میدان طویٰ میں ہے۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور میں نے تم کو انتخاب کر لیا ہے تو جو حکم دیا جائے۔ اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی، بے شک میں ہی خدا ہوں، اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم۔ سب سے بڑا ذکر نماز ہے۔ إِنَّ السَّاعَةَ آتِیَةٌ أَکَادُ أُخْفِیہا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ، قیامت یقیناً آنے والی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس وقت کے پوشیدہ رکھوں،
تاکہ ہر شخص جو کوشش کرے اس کا بدلہ پائے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپا کے رکھا ہے، جو محنت کرے گا اس کو اس میں کامیاب ہوگا. فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ. تو جو شخص اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے تو اس کو یقین سے روک نہ دے تو اس صورت میں تم ہلاک ہو جاؤ گے. موسیٰ علیہ السلام نے جب آگ کے قریب جانے کا ارادہ کیا تو درخت کی کوئی شاخ جل کر گرے تو اٹھا لائیں، لیکن جتنا وہ آگ سے نزدیک جا رہے چاہتے تھے آگ دور ہٹتی جاتی تھی. یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کو کچھ خوف سا پیدا ہوا اور انہوں نے ارادہ کیا کہ واپس ہو جائیں گے. جب وہ آگ لانے کے لیے گئے، جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے آ رہے ہیں تو آگ کیا کر رہی ہے، وہ بھی آگے بڑھتے جا رہی. تو وہ جو ہے نا تھوڑا گھبرا گئے. پھر اس کے بعد جو ہے نا اس کو واپس ہو جانے کا سوچ رہے تھے. جو ہی وہ پلٹنے لگے آگ قریب آ گئی اور قریب ہوئے تو سنا کہ یہ آواز آ رہی ہے، یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع علیک. جو آیت تھی وہ آ رہی. گویا وہ درخت غیبی ٹیلی فون کا کام دے رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے جب یا موسیٰ سنا تو کئی بار کیا بولا، لبیک کہا. تفسیر روح المعانی میں حدیث شریف کے روایت لکھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب آواز آئی موسیٰ کے لب سے دی گئی تو انہوں نے لبیک کہہ کر جواب دیا اور عرض کیا کہ میں آواز سن رہا ہوں مگر آواز دینے والے کی جگہ معلوم نہیں، آپ کہاں ہیں؟ تو جواب آیا کہ میں تمہارے اوپر، سامنے، پیچھے اور تمہارے ہر طرف. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ میں ایک جگہ نہیں بتایا اللہ میں اوپر ہوں، تمہارے آمنے سامنے پیچھے سب طرف ہوں. پھر عرض کیا کہ میں کلام خود آپ کا سن رہا ہوں یا آپ کے بھیجے ہوئے کسی فرشتے کا. تو جواب آیا کہ میں خود ہی تم سے کلام. اللہ بولے کہ میں فرشتے سے نہیں بلکہ میں ہی تم سے بات کر رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو جان لیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہیں جو بات کر رہے ہیں. اور یہ جوتے اتار دینے کی ہدایت اس لیے ہوئی کہ یہ جیسے میں نے کہہ چکا ہوں یہ آلریڈی. وما تلک بیمینک یا موسیٰ. اب یہاں پہ جو ہے نا ابا اور موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے مکالمہ، ان کے دونوں کے ڈرا ایک دوسرے سے بات چیت ہو رہی ہے. اور موسیٰ یہ تمہارے دانے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ نے پوچھا. اللہ تو جانتے ہیں سب، لیکن ایک بات کو کرنے کے لیے جو ہے نا پوچھے کہ ان کا کیا ہے آپ کے ہاتھ میں. قال هي عصاي اتوكا عليها واحش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى. انہوں نے کہا یہ میری لاٹھی ہے، اس پر میں سہارا لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، جھاڑوں پہ سے نکالتا ہوں، اور اس میں میرے لیے اور بھی کئی فائدے ہیں. اب کیا ہے، بندہ جس سے محبت ہوتی ہے تو اس سے ڈیٹیل میں بات کرنا چاہتا کہ وہ دیر تک بات کرتے رہوں. جیسے آپ بچوں سے جب بات کرتے چھوٹے تو دل کرتا ہے آپ کا ان سے بات کرتے رہیں، حالانکہ وہ بار بار پوچھتے رہتے ہیں تو آپ اس کو بتاتے رہتے ہیں. تو کیونکہ محبت جب ہوتی ہے تو آدمی جو ہے چاہتا ہے کہ ان سے لمبی بات کریں. اسی طریقے سے ہم جس سے محبت کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی یہ رویہ ہوتا ہے. کوئی دوست ہوتا ہے تو اس سے بار بار بات کرنے کا دل کرتا، لمبی ڈیٹیل بات کرنا دل کرتا. اور جس کو آپ پسند نہیں کرتے تو ان کو چاہتے کہ جلد سے جلد اپنی بات کو ختم کر دیں. یہاں پہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں، لمبی کر رہے ہیں بات ایک پوچھے تھے اللہ تعالیٰ تو موسیٰ علیہ السلام کیا کر رہے ہیں، اس کو لمبی کر رہے ہیں. آپ کے ہاتھ میں کیا ہے بولے تو لکڑی ہے بولتے تھے نہیں، لیکن کیا بولے وہاں پہ، میری لکڑی ہے، اس سے جو ہے سہارا بھی لیتا ہوں، اس سے بکریوں کو بھی یہ کرتا ہوں اور بہت سے کام کرتا ہوں. قال القیہا یا موسیٰ. فرمایا کہ موسیٰ اسے ڈال دو. فالقاها فاذا هي حیۃ تسعى. تو انہوں نے اس کو ڈالا دیا اور وہ کیا ہوا، ایک بڑا سانپ اژدھا بن گیا، دوڑنے لگا سانپ بن کر. قال خذها ولا تخف سنعيدها سیرتها الاولى. اللہ نے فرمایا کہ اسے پکڑ لو اور ڈرو مت، ہم اس کو ابھی اس کی پہلی حالت میں لا دیں گے. بولے کہ وہ ڈر گئے. انسانی فطرت ہے، جب سانپ اژدھا دیکھے گا تو ہر انسان جو ہے ڈرتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام بھی جو ہے نا ڈر کے جو ہے اس کو بھاگنے لگے. تو بولے کہ نہیں بھاگو مت، اس کو پکڑ لو. بولے وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَاتًا أُخْرَىٰ. تو دو نشانیاں دی تھی اللہ تبارک تعالیٰ نے. ان کی دوسری نشانی یہ تھی کہ آپ بغل میں اپنا ہاتھ ڈالو، جب باہر نکالیں گے تو وہ چمکتا تھا. لِنُورِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَىٰ. تاکہ ہم تمہیں اپنے نشانات عظیم دیں تم کو. اذهبا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ. آپ کیا کرنا ہے، یہ آیتیں مل گئی آپ کو، نشانیاں دے دیے، تو اب جاؤ فرعون کے پاس جاؤ، فرعون پر جا کے اپنی دعوت دو. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی تعمیل پہ جو ہے جب وہ لاٹھی ڈالے تو زمین پر ڈالنا تھا کہ لاٹھی ایک جگہ اژدھا نظر آیا
جو تیزی سے ادھر ادھر دوڑنے لگا تھا، وہ جو بن گیا تھا وہاں پہ پائتھن. موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا دیکھ کر جیسے انسانی ہوتی خوفزدہ ہو کے بھاگنے گئے. لکھا ہے کہ وہ اتنا خوفناک اژدھا بن گیا تھا کہ اس سے پہلے کبھی دیکھا ہی نہ تھا. اس کی یہ حالت تھی کہ ایک درخت سامنے آ گیا تو اسے کھا لیا، ایک چٹان ایک راک آ گیا بہت بڑا تو وہ پتھر کے سامنے آ گئی تو اسے بھی نگل لیا. یہ حال دیکھتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام الٹے پاؤں بھاگنے لگے. فوراً اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا پکارا ان کو، موسیٰ اس کو پکڑ لو اور خوف نہ کھاؤ، ہم اس کو اس کی اصلی حالت پر لوٹا دیں گے. لکھا ہے کہ ابتدا موسیٰ علیہ السلام کو اس کو پکڑنے کی ہمت نہ ہوئی، ان کو ڈر گئے وہ. تو کیا کرے، وہ ایک کپڑا لپٹ کے جو ہے نا اپنے ہاتھ سے پکڑنے لگے. تو فرشتے نے کہا موسیٰ کہ اللہ اگر بچانا نہ چاہے تو یہ جو کپڑا چیتڑا جو لپٹ کے آپ تو کیا یہ بچا سکتا ہے کیا؟ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، لیکن میں کمزور مخلوق ہوں، ضعیف ہوں میں. تو موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ سے کپڑا ہٹا دیا، پھر اس کے بعد اس کو اژدھے کو پکڑ لیا. ہاتھ ڈالنا تھا کہ وہ لاٹھی بن گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا بچپن کا زمانہ فرعون کے محل میں گزارا تھا جیسے پتا ہے، اور جوانی تک ملک مصر میں اس کی بادشاہت میں ٹھہرے رہے تھے. ایک موقع پر ایک فرعونی جو تھا، ایک دوسرا فرعونی تھا تو آپ کے ہاتھ سے مر گیا تھا، جس پر فرعون نے آپ کو گرفتار اور قتل کا حکم صادر کیا تھا. اس وقت حضرت موسیٰ مصر سے باہر نکلے تھے، جانتے تھے کہ فرعون ایک سخت دل آدمی، ظالم ہے، غرور اور تکبر والا اتنا بڑا ہوا ہے کہ کہتا تھا کہ میں اللہ ہوں، خدا کو جانتا ہی نہیں، میں خود خدا ہوں بولتا تھا. اپنی رعایا سے کہتا تھا کہ نعوذ باللہ تمہارا خدا میں ہوں. ملک و مال میں دولت لاؤ لشکر اس کے جو تھے، پوری فوج میں جو ہے نا ان اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ میں خدا ہوں. اس لیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ملا کہ فرعون کی طرف ہدایت کے لیے جاؤ تو آپ نے حق تعالیٰ سے دعا فرمائی، جو ہم ہر اپنی اس میں دعا کو پڑھتے ہیں نا، وہ دعا فرمائی تھی موسیٰ علیہ السلام نے. قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ ولقد مننا علیک مرۃ اخری اذ اوحینا الی امک ما یوحی. وہ آگے وہ آیتیں آ رہی ہیں، یہاں پہ تو ان کی والدہ کا ذکر آ رہا. فرمایا موسیٰ تمہاری دعا قبول کی گئی اور ہم نے تم پر ایک بار اور بھی احسان کیا تھا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں اس سے پہلے بھی تم کو ایک جو ہے نا احسان کیا تھا. اذا اوحینا الی امک ما یوحی، جب ہم نے تمہاری والدہ کو الہام کیا تھا کہ جو تمہیں بتایا جاتا ہے. ان اقذفه من التابوت فاقذفه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي. وہ یہ تھا کہ اسے موسیٰ علیہ السلام صندوق میں رکھو، پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دو، دریا کنارے پر ڈال دے گا. اس کو ہم ڈیٹیل میں پڑھ لیتے ہیں یہ آیتوں کا زیادہ. جس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، فرعون بادشاہ مصر نے نجومیوں کے جو کیا بولتے ہیں فارچون جو بولتے ہیں، ان لوگوں کے کہنے پہ کیا کرا، بنی اسرائیل کے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تجھ کو قتل کر دے گا، تیری سلطنت کو غارت کرے گا، حکم دے رکھا تھا. تو کوئی نجومی نے اس کو بولا تھا کہ اگر ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری سلطنت کو ختم کر دے گا. تو اس لیے کیا کرتا تھا، وہ حکم دے رکھا تھا. جب موسیٰ علیہ السلام پیدا، اس نے پورے لوگوں کو دے دیا تھا اپنے فوجیوں کو کہ جہاں بھی بچہ ملے اس کو قتل کر دینا جو بھی پیدا ہوا. تو ان کی والدہ کو خوف ہوا جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، تو ان کی والدہ کو خوف ہوا کہ فرعون کے سپاہی آ کے معلوم ہو گیا تو بچے کو نہ مار ڈالے اور والدین کو بھی ستائیں گے. ظاہر کیوں نہیں کیا، اس لیے جو ہے نا بولے کہ اس کو نہیں بتائیں گے بول کے. اس وقت کیا کرے، حق تعالیٰ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے دل میں ایک الہام ڈالا، ان کے دل میں ایک بات ڈالی کہ بچے کو کیا کرو، صندوق میں آرام سے لٹا کر دریائے نیل میں چھوڑ دیں. اس دریا کی ایک شاخ، اس میں سے ایک جو ہے نا پانی جو ہے ہوتا ہوا دریا کا ایک طرف سے نکل کے دوسری چھوٹی سی نالی جو ہے نا وہ فرعون کے محل میں سے گزرتی تھی. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اسی طرح کیا اور صندوق دریا میں ڈال دیا. صندوق بہہ کر فرعون کے محل کے نیچے جا پہنچا. وہاں وہ صندوق پکڑ کر کھولا گیا تو ایک حسین خوبصورت بچہ اس میں تھا. فرعون کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی. فرعون کی بیوی آسیہ جو تھی نے بچہ اٹھا کر فرعون کے سامنے پیش کیا اور کہا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے. فرعون کو بھی یہ دیکھ کر محبت آ گئی. اس نے بیٹا بنانے سے انکار کیا مگر اپنی بیوی کی خاطر. پہلے تو محبت آئی لیکن پھر جو ہے نا پتا تھا اس کو، نجوم نے بولا کہ مار دے تیری سلطنت کو برباد کر دے گا.
تو بولا کہ اپنی بیوی کے لیے مجبوراً جو ہے نا اس کو اپنے بیٹوں جیسا پرورش کا کرنے کا حکم دیا، اور اس طرح حق تعالی شانہ نے عجیب و غریب قدرت کا ظہور کیا، دشمن کے ہاتھوں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرمائی۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ صندوق دریا میں چھوڑنے کے بعد جو ہے نا انسانی فطرت ہے، چھوڑ تو دی، ماں ہے، ماں تو غمگین بھی ہوئی، پریشان بھی ہوئی کہ بچے کا میرا کیا حشر ہوگا، معلوم نہیں کہ وہ زندہ بھی ہے یا جانوروں نے کھا لیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو انہوں نے کہا کہ بھائی تو جو ہے نا چھپ چھپاتے ہوئے تو یہ معلومات کر کے کہاں بچہ کہاں گیا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ سامان کیا، اللہ نے اپنا پلان یہ کیا کہ حضرت موسیٰ کسی کا دودھ نہیں پی رہے تھے۔ جب وہ اٹھا لیے تھے تو موسیٰ علیہ السلام ان کی جو ہے نا کوئی دودھ نہیں پی رہے تھے وہ کسی کا۔ تو بہت سی دودھ پلانے والیاں بھی آئیں لیکن جو ہے نا وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن وہ تو طاق میں لگی ہوئی تھی کہ کسی طریقے سے پہنچوں میں محل میں، تو اس نے جو ہے نا اجنبی بن کے محل میں پہنچی اور وہاں جا کر پہنچی، بولی کہ ایک عورت کو لا سکتی ہوں میں، امید کہ وہ کسی طرح دودھ پلا کر بچے کو پال سکے گی، میرے کو امید ہے کہ وہ یہ عورت کا دودھ پی لے گا، میں ایک عورت کو لے کے آتا ہوں۔ تو پھر حکم ہوا فرعون کا کہ بلا کے لاؤ۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ یعنی اپنی ہی والدہ کو لے کر پہنچی، جیسے ہی وہ اپنے سینے کو لگائے بچے کو تو وہ دودھ پینے لگے۔ فرعون کے محل میں بڑی خوشیاں منائی جانے لگی کہ بچے نے ایک آنا کا جو ہے نا دودھ پی لیا، ایک خاتون کا دودھ پی لیا، اور موسیٰ علیہ السلام کی شاہانہ اعزاز سے اکرام کے ساتھ پرورش ہونے لگی، جیسے بادشاہوں کے بیٹے ہوتے ہیں اس طریقے سے ان کی پرورش ہونے لگی۔ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور میں نے تم کو اپنے کام کے لیے بنایا ہے۔ اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، تو تم اور تمہارا بھائی دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ اور میری یاد میں سستی نہ کرنا۔ اذهبا الی فرعون انہ طغی، دونوں فرعون کے پاس جاؤ وہ سرکش ہو گیا ہے۔ فقولا له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، یہ آیت جو ہے ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو دعوت کا کام کرتے ہیں۔ فقولا دونوں کہو، لہو اس سے، قولا لینا بہت عمدہ میٹھی بات، ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کرنا تاکہ وہ جو ہے نا نصیحت کرے یا ڈر جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ساتھ گفتگو نرمی سے کرنے کی ہدایت دی گئی۔ اس کے متعلق بعض محققین نے لکھا ہے کہ آیت کے اندر اخلاق کا بہت بڑا سبق موجود ہے۔ باوجود فرعون جو ہے نا اتنا بڑا سرکش تھا، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اور اس وقت کے سب سے بہترین انسان دنیا میں موسیٰ علیہ السلام تھے، یعنی سب سے بدتر انسان فرعون تھا، سب سے بہتر انسان موسیٰ علیہ السلام تھے۔ جب سب سے بہتر انسان جو بدتر انسان کے پاس بھی جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہو رہا ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے نرمی کے ساتھ بات کرو۔ تو جب تک دعوت آپ دے رہے تو نرمی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ آپ دعوت نہیں دیں گے تو سامنے والے کے پاس جو ہے نا وہ قبول نہیں ہوگی، جب تک کہ آپ یہ دو چیزیں ہوں گے آپ کی دعوت دینے میں، ایک تو جو ہے نرمی کے ساتھ کرنا، تو وہ دعوت جو ہے وہ سامنے والا قبول کر سکتا ہے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى، وہ وہی تو ہے جس نے تم لوگوں کے لیے زمین کو فرش بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے مختلف قسم کے چیزیں پیدا کیے آپ کے لیے۔ کلوا ورعوا انعامکم ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، کہ خود بھی کھاؤ اور اپنے چار پایوں جانوروں کو کھلاؤ، بے شک ان باتوں میں جو یہ سوچنے والے کے لیے اس میں عقل کی نشانیاں ہیں۔ منہا، اور یہ آیت بھی امپورٹنٹ ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم منہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی زمین سے ہم تم کو پیدا کیا ہے، اسی میں تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے دوسری دفعہ نکالیں گے۔ یہ جو ہے نا آیت ہے، یہ آیت کو جو ہے ایسے انسان زمین سے اللہ تعالیٰ نے تم پیدا فرمایا ہے، یعنی تمہاری ابتدا اسی سے ہے، اسی لیے تمہارے باپ آدم علیہ السلام کی پیدائش اسی زمین کی مٹی سے ہوئی، پھر جن غذاؤں سے آدمی کا بدن پرورش پاتا ہے، سب ساری چیزیں گیہوں، اناج، فروٹس، سب یہ مٹی سے ہی تو آتے ہیں، وہاں مٹی میں دبانے کے بعد بیج اسی سے تو یہ اگتے ہیں۔
وہ بھی مٹی سے نکلتے ہیں، اور بننے کے بعد بھی عام آدمیوں کو بھی جلد یا دیر سے مٹی میں ملا دیتے ہیں، وہ مٹی بن جاتا ہے انسان، اور قیامت کے دن دوبارہ پھر اسی زمین سے تم کو حساب کتاب کے لیے نکالا جائے گا۔ احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میت کے دفن کے بعد ان کی قبر پر مٹی ڈالتے ہوئے پہلی بار فرمایا تھا منہا خلقناکم، دوسری جب ڈالتے ہوئے فرمایا وفیہا نعیدکم، تیسری بار مٹی ڈالتے ہوئے فرمایا تھا ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اسی حدیث سے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آج بھی مسلمان جب تدفین پہ جاتے ہیں تو یہ آیت کو دہراتے ہیں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ تو یہ آیت پڑھتے ہیں، تو جب تدفین پہ جاتے ہیں، جب مٹی ڈالتے ہیں تدفین پہ تو یہ آیت پڑھی جاتی ہے۔ تو بچوں کو جو ہے یہ آیت کو بھی یاد کرنا چاہیے، جب بھی موقع ملے اس کا تو اس آیت کو پڑھنا چاہیے۔ قلنا لا تخف انک انت الاعلی، ہم نے کہا خوف نہ کرو، بلا شک تم ہی غالب ہو۔ والق ما فی یمینک تلقف ما صنعوا انما صنعوا کید الساحر ولا یفلح الساحر حیث اتى، اور جو چیز یعنی لاٹھی تمہارے دانے ہاتھ میں ہے اسے ڈالو دو۔ اب یہ جادوگر کا اور موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے جو فرعون بلایا تھا وہ واقعہ ہو رہا، جو کچھ انہوں نے بنایا ہے اس کو نگل جائے گی، جو کچھ انہوں نے بنایا ہے یہ تو جادوگروں کے ہتھ کنڈے ہیں، اور جادوگر جہاں جہاں جائے گا پلا نہیں پائے گا، جادوگر پلا نہیں پائے گا، جادوگر تو جادو ہے، اللہ کی چیز اللہ جو بنائے گا عصا سے جو اژدھا بنائے گا وہ سب ان کو نگل جائے گا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ، تو جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر ایمان لائے۔ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ۔ یہاں پہ کیا ہوا، جب وہ اچھے تھے جادوگر، وہ جادوگر تھے، جب ان کا موسیٰ علیہ السلام کا اژدھے نے ان کو پورا نگل لیا، تو جب بولے کہ بھئی یہ جادو نہیں ہو سکتا، جادو تو یہ جادو کو وہ سے جو بنائے تھے سانپ اور وہ ان کے جو ہے اس کو جو ہے وہ اژدھا جو موسیٰ علیہ السلام کا تھا وہ نگل گیا، تو بولے کہ یہ تو حاوی ہو گیا ہماری جادو پہ، تو اس کا مطلب یہ جادو نہیں ہے۔ تو انہوں نے جو ہے نا توبہ کر کے موسیٰ علیہ السلام کے اللہ پہ ہم ایمان لائے بولا۔ تو فرعون بولا کہ اگر تم میری اجازت کے اوپر تم ایمان لے آئے، بے شک وہ تمہارا بڑا یعنی استاد ہے جس نے تم کو جادو سکھایا۔ وہ فرعون بولتا ہے کہ یہ تو سب سے بڑا جادوگر ہے، تمہارا استاد ہے، تم نہ اس پہ ایمان لے کے آ رہے ہیں، سو میں تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا اور پاؤں کاٹ دوں گا۔ کیسے کاٹوں گا؟ ایک رائٹ سائڈ کا پائر کاٹا تو لیفٹ سائڈ کا ہاتھ تو وہ بیلنس نہ ہوتا آدمی کا، ایک ہی طرف کا کاٹا تو بیلنس رہتا، تو یہ جو ہے نا اس سے بھی بدترین سزا ہوتی تھی۔ تو اس نے کیا کرا، میں بولا میں یہ کر دوں گا اور کھجور کے تنوں پہ آنے کے تم کو سولی پہ لٹکا دوں گا، اس وقت تم کو معلوم ہوگا کہ ہم میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت ہے اور دیر تک رہنے والا ہے۔ اس فرعون نے کہا کہ بھئی اگر تم یہ کریں گے تو پھر میں بتا دوں گا۔ اسی طرح سے یہاں پہ اس ضمن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جو ہے نا بعض یہود نے سحر کیا تھا، جادو کیا تھا، جس کے اثر سے ایک طرح کا مرض سا بدن مبارک کو لاحق ہو گیا تھا، ایک مرض سا ہو گیا تھا۔ اس دوران میں کبھی ایسا بھی ہوا کہ آپ ایک کام کر چکے ہوتے تھے مگر خیال گزرتا کہ میں نے نہیں کیا، یعنی کچھ بھول سی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ طاری ہو گئی تھی اس جادو کی وجہ سے، اور خیال گزرتا تھا کہ کر چکا ہوں۔ اس سحر کے علاج کے واسطے حق تعالی شانہ نے 2 صورتیں نازل فرمائی تھی، سورہ فلق اور سورہ ناس، آپ لوگ سب بہتر جانتے ہی ہیں، یہ بات اس ضمن میں آ گئی تھی تو میں نے اس کو کہہ دیا۔ یہ جو ہے نا دونوں ادھر کا اور رائٹ سائڈ اور لیفٹ سائڈ کا جو ہے ہاتھ کاٹ دوں گا بولا، اور تڑپ تڑپ کر مر جاؤ گے، اور تم کو معلوم ہو جائے کہ میری طاقت کس قدر ہے۔ فرعون اگرچہ ان جادوگروں پر جواب معلوم ہو جائے کہ میری طاقت کس قدر ہے، جادوگروں پر ایمان ہو چکے تھے، ایمان لا لیے، اپنی انتہائی غیظ و غضب کا اظہار کیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے نا روحانی ان کی طاقت تھی، اس لیے وہ جو ہے اس سے نہیں ڈرے، اس سے نہیں گھبرائے موسیٰ علیہ السلام۔ پھر اس کے بعد جو ہے موسیٰ علیہ السلام ایک مدت تک مصر میں رہے اور تبلیغ حق برابر کرتے رہے۔ فرعون نے بھی انتہائی ظلم پر
کمر بستہ ظلم کرتا رہا اور بنی اسرائیل کو تباہ و برباد کرنے کے در پہ تھا۔ یہاں اس صورت میں دوسری صورتوں میں بھی اس کا ذکر ہو چکا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے بے گناہ معصوم بچوں کو نظر شمشیر کرتا، مار دیتا تھا بچوں کو بنی اسرائیل کے، اور مختلف اوقات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بددعا سے قوم فرعون پر مختلف غیبی عذاب آئے، ہم جیسے پڑھ چکے ہیں، ٹڈیوں کا آنا، تمام سبزی کھا جانا آ کے، اور فرعونیوں کے لیے پانی کا خون بن جانا، ہر برتن کھانے اور کپڑے میں میڈک کا پھیل جانا، اس قسم کے جو ہے نا وہ موسیٰ علیہ السلام کی بددعا کی وجہ سے عذاب آتے تھے ان لوگوں پر۔ اب جو ہے مصر کے اندر بنی اسرائیل کی آبادی قبطیوں یعنی فرعونیوں مصریوں سے بالکل جدا جدا تھے، وہ حکمران قوم تھی، وہ لوگ جو ہے نا ان لوگوں پر حکومت کرتے تھے، جیسے آج بھی برہمن جیسے ہیں ویسے وہ کمزور اسرائیلیوں کے ساتھ رہنا اپنے لیے باعث ذلت سمجھتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس سے فائدہ پہنچا، رات ہی کو کیا کرے وہ سب کو اکٹھا کیا، اور سب یہ الگ الگ ان لوگوں کے بن گئے تھے۔ آج بھی بہت سارے جگہوں پہ جیسے فلسطین میں دیکھیں اسرائیلیوں کے الگ بستیاں ہیں اور مسلمانوں کے الگ ہیں، انڈیا میں بھی بہت سارے جگہوں پہ ایسے ہندو مسلم کے الگ الگ ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے قبطیوں کی الگ تھی جو فرعونی تھے، اور جو ہے اسرائیلی جو تھے موسیٰ علیہ السلام کی وہ الگ تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے اس کا فائدہ یہ پہنچا کہ رات ہی کو سب کو اکٹھا کیا اور سب کو لے کر بحر قلزم، ایک جو ہے سمندر ہے قلزم کے نام سے، انتہائی سرے پر پہنچ گئے، اس کے کنارے پہ پہنچ گئے، اس کے قریب پہنچ گئے۔ جب فرعون کو یہ اطلاع پہنچی کہ اسرائیل مصر سے فرار ہونے کے لیے شہروں سے نکل گئے ہیں، تو فرعون نے کیا کیا، اسی وقت ایک زبردست فوج کو ساتھ لیا اور بنی اسرائیل کا پیچھا کیا، پیچھے پیچھے تمام لشکر تھے، اور اگلے دستے میں فرعون تھا، سامنے جو ہے فرعون تھا اور پیچھے جو ہے ساری اس کی فوج تھی، اور صبح ہونے سے پہلے ان کے سر پر جا پہنچا، وہ جو ہے پہنچ گیا، جب موسیٰ پہنچے تھے قریب قریب صبح وہ پہنچ گیا، بنی اسرائیل کا پچھلا حصہ اور لشکر فرعون کا اگلا، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کے جو لاسٹ سولجرز تھے یہ فرعون کے جو ہے نا پہلے سولجرز بالکل قریب قریب ہو گئے تھے۔ تو اسرائیلیوں کا اب اسرائیلی یہ سمجھ لیں کہ چلو ہم تو پکڑے گئے اب یہ ہو جائیں گے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی آئی کہ سمندر میں لاٹھی مارو، آپ نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی، فوراً پانی پھٹ گیا، اور کیا ہے 12 راستے خشک، یعنی چلنے کے راستے 12 بن گئے، جیسے وہ قبیلے 12 تھے موسیٰ علیہ السلام کے، تو 12 قبیلے کے 12 راستے بنا دیے اللہ تعالیٰ، اس میں سے جو ہے نا ہر قبیلہ ایک ایک راستہ میں چلے گیا، بنی اسرائیل اس پر سے بے تکلف گزر گئے، بنی اسرائیل جو ہے نا آسانی سے سمندر میں وہ جو راستہ اللہ نے بنایا تھا 12 راستے، وہ 12 راستوں سے وہ باہر نکل گئے۔ پیچھے سے فرعون اپنا عظیم الشان لشکر لے لے کے جب فرعون پہنچا طاقت کرتا ہوا سمندر کے کنارے تک پہنچا، اور جو ہے نا کھڑا دیکھتا رہا، حیرت سے وہ دیکھ رہا تھا کہ راستہ بن گیا اور خشکی کا ہو گیا، اور یہ لوگ جو ہے لینڈ بن گئی، اور یہ لوگ جو ہے نا پورے نکل گئے۔ اس کے جو چیلے چپیٹے تھے اس کے ساتھ اس نے بولا کہ ارے آپ کے رواب سے تو سمندر خشک ہوا، آپ کو دیکھ کر ڈر کے جو ہے نا اس کے جو ساتھیاں جو رہتے چاپلوس لوگ جو رہتے ساتھ، انہوں نے بولے ارے یہ تو آپ کے ڈر سے خوش ہو گیا، پھر اس میں داخل ہونے میں کیوں ڈر رہے ہیں آپ، یہاں کہیں کو ٹھہرے ہوئے، آپ کے لیے تو سمندر خشک ہو گیا، وہ راستے بن گئے آپ کو ڈر کے۔ فرعون نے جو ہے نا پھر جو کیا کرا، سمندر میں گھوڑا ڈال دیا، پیچھے سے سب لشکر بھی داخل ہو گئے، پورے اس کے ساتھ جو ہے نا فرعون جاتے ہی اس کے پوری فوج جو ہے نا اس کے پیچھے پیچھے جانے لگے۔ جس وقت بنی اسرائیل نے کراس کر لیا تو فرعونی لشکر راستے کے بیچوں بیچ تھا، وہ جو لاسٹ اینڈ تھا فرعون کے اور اپنے پوری فوج جو ہے ان کے جو ساتھ تھے وہ سب نکل گئے، یہ لوگ اب سینٹر میں آ گئے تھے بیچ میں، تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو ہر طرف سے مل جانے کا حکم دیا۔ پھر کیا تھا، سمندر کی موجوں نے سب کو ڈھانپ لیا اور تمام فرعونی پانی کی راہ سے آگ میں پہنچ گئے، پورے جو ہے نا اس میں جو ہے نا پورے ڈوب کے مر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے تو یہاں پہ جو ہے ہم کو بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پانی کی صفت یہ ہے کہ وہ ڈبو دینے کی۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا جب فرعون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو جب نکالنا چاہا تو وہ صفت اللہ تعالیٰ نے ہٹا دی اس کی پانی کی، تو اس پہ سے جو ہے نا اسرائیلی جو ہے اس میں سے گزر گئے، اور جب وہ پانی کو ڈبونے کی صلاح دی تو اس نے پورے لشکر کو وہی پانی تھا، سیم پانی، جب صفت اللہ نے ڈال دی ڈبونے کی تو ڈوب گئے فرعونی، اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ باہر نکل گئے۔ اور ایک یہاں پہ بات رہ گئی میں کہنے سے، علماء نے کہا ہے کہ جو
کیا کہتے ہیں ہمارے جادوگر جو تھے، جو ایمان لانے کی ایک وجہ یہ تھی کہ فرماتے ہیں علماء، اس میں ایک وجہ یہ بتائی ہے کہ موسیٰ کو چڑانے کے لیے کیا کرے وہ لوگ جادوگر، موسیٰ کے جیسا ڈریس پہنے، موٹا شملہ، وہ جیسے کپڑے پہنتے تھے وہ پہن کے آئے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ ادا پسند آئی کہ وہ اپنے میرے محبوب کی کپڑوں کی نقل کر رہے ہیں، تو اس پہ اللہ کو ترس آ کر جو ہے نا ان کو ایمان کی دولت سے نوازا. تو اسی لیے جو ہے نا فرماتے ہیں کہ بھئی جو علماء ہیں ان کے آپ جو پہنتے کرتے ہیں اس کے طریقے سے ہم پہنیں گے تو اللہ کو جو ہے نا ہم پہ بھی رحم آ سکتا ہے. تو ہم کو ایسے لباس پہننے چاہیے جو ہمارے علماء پہنتے ہیں، جس ملک کے جو علماء جو لباس پہنتے ہیں ویسے لباس پہننا چاہیے. تو انشاءاللہ یہ کیونکہ انٹرسٹنگ ٹاپکس ہے تو میں اس کو کم نہیں کر سکا، تو چھوٹا ہے یہ ایک پڑھ لے کے انشاءاللہ. اس کے بعد جو قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا ولكننا حملنا اوزارا من زینت القوم فقذفناها فكذلك القى سامری. سامری بول کے ایک شخص تھا، اس نے جو ہے نا ایک مٹی لے کے جو ہے جہاں جہاں جبرائیل اسلام جب آتے تھے ان کے گھوڑے کی جو جہاں پہ پیر رکھتا تھا تو وہ مٹی اٹھا کے اس نے ایک بچڑا بنایا تھا. تو اس میں سے بچڑے میں سے آواز آتی تھی، تو اس کو جو ہے نا لوگ پوجنے لگے تھے. تو وہ ہم نے اس میں بھی پڑھا تھا شاید سورہ آل عمران یا بقرہ. فاخرج لهم اجلا جسدا له خوار فقالوا هذا الهكم واله موسى فنسیا. وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے اختیار سے تم سے وعدہ خلاف نہیں کیا، بلکہ ہم لوگوں کے زیوروں کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھے، پھر ہم نے اس کو آگ میں ڈال دیا، اور اسی طرح سامری نے ڈال دیا. تو اس نے اس کے لیے ایک بچڑا بنایا. وہ لوگ جو ہے نا زیور سے وہ کر کے کیا کرے ایک بچڑا بنائے تھے، اور جس کی آواز گائے کی سی تھی. تو لوگ کہنے لگے کہ یہی تمہارا معبود ہے، موسیٰ کا بھی معبود ہے، مگر وہ بھول گئے. اس کو کیا کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ چلے گئے تھے، اللہ سے جو ہے بلائے تھے اللہ تبارک تعالیٰ، یہاں پہ ہارون علیہ السلام تھے نیچے. تو ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے جب نہیں تھے تو وہ ڈیل کر رہے تھے، تو وہاں پہ وہ لوگ کیا کرے اس کو ایک بچڑا بنا کے اس کو خدا یہی موسیٰ کا ہے بول کے بنا دیے تھے. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِ وَأَطِيعُوا أَمْرِي. اور ہارون نے اس سے پہلے بھی کہہ دیا تھا، حالانکہ ہارون علیہ السلام نے کہے کہ لوگوں سے اس سے صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے، اور تمہارا پروردگار تو اللہ ہے، تو میری پیروی کرو اور میرا کہاں مانو. قالوا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ. وہ کہنے لگے کہ جب تک موسیٰ ہمارے پاس واپس نہ آئے ہم تو اس کی پوجا کریں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ اللہ تعالیٰ سے نے بتایا کہ تمہارے پیچھے تمہاری قوم گمراہی میں مبتلا ہو گئی، جب بات کر رہے تھے تو بتایا اللہ تعالیٰ، اور ایک بچڑے کی پرستش اس کو عبادت کرنے لگے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس حالت کو سن کر قوم کی طرف سے بہت غمگین ہوئے، غصہ بھی میں آئے. وہ طور سے واپس آئے، قوم سے خطاب فرمایا کہ تم نے میرے پیچھے یہ کیا خلاف وعدہ بات کی، اس حرکت سے تم یہ چاہتے تھے کہ تمہارے رب کا غضب تم پر نازل ہو. ایسی کوئی زیادہ مدت بھی انتظار کرتے کرتے نہیں گزری، میرے آنے سے اتنی دیر بھی نہیں ہوئی، تم اتنے ہی دنوں میں جو ہے نا یہ جو ہے نا عقیدے کو اپنے غلط کر لیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو، تو انہوں نے جواب دیا. اس آیت میں یہی بتایا جا رہا ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کے وعدے کے خلاف اپنے اختیار سے نہیں کیا، بلکہ یہ حرکت ہم سے سامری نے کرائی. ایک آدمی تھا جو سامری، مصریوں کے زیورات کا جو بوجھ ہم ساتھ لیے پھر رہے تھے، سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس سے کیا کریں. تو وہ کیا کرا، وہ ہم نے باہمی مشورے کے بعد اپنے سے اتار پھینکا، اس کو آگ میں پگھلا کر سامری نے ڈھال لیا بچڑے کی صورت میں. اس نے کیا کیا، بچڑے کی صورت بنا دی، اس کو نکال کے جو گائے کا بچڑا جو ہوتا بنا کر دیا، اور ہم کو گمراہ کر دیا. اور سب کہنے لگے کہ موسیٰ سے بھول ہوئی کہ وہ اپنے خدا سے ہم کلامی ہونے کے لیے طور پر گئے، اللہ تو یہاں موجود ہے، یعنی یہی بچڑا. اللہ معاف فرمائے. تو آج بھی جو ہے بہت ساری جگہوں پہ جیسے انڈیا میں بھی جو ہے یہی ہے، جو گائے کو جو ہے مقدس سمجھ کے پوجا کرتے، وہیں سے چلتی ہوئی آ رہی ہے رسم، اس کو جو ہے اپنا خدا مانتے ہیں. تو وقت ہو چکا ہے اب کافی، انشاءاللہ ہم اپنی کلاس کو یہیں ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اللہ تبارک تعالیٰ جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ تعالیٰ ہم کو سارے
جنہوں نے بھی سنا ہے ان سب کو جو ہے علم عطا فرمائے، قرآن کا علم عطا فرمائے، دین کا علم عطا فرمائے، اور ہماری آنے والی جنریشن کو دین پر قائم رکھے قیامت تک کے لیے، اور دین کی دعوت کو لے کر قیامت تک ہمارے گھر والے، بچے، آنے والی جنریشن کو دین پر قائم رکھ کے اس کی دعوت دینے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔